عمر کی جو یوم شہادت ہے نا، یکم محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی, مجھے کہیں ملا نہیں کہ یکم محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے, ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا مسلمانوں کا, ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو, اسلام ان تاریخوں کے اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا, کس دن کس کی ولادت ہو. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی, نہ تاریخ ولادت ملتی ہے نہ تاریخ وفات ملتی ہے, کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے, اتنے اقوال ملیں گے, کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو, کہتے فلاں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی, عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو بس, حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا, بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے, حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت سخاوت کا دریا, 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کی ہیں, 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. تھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں, کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے, یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں, ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا آپ. فحش گالیاں, بےہودہ کلمات ایسے, اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے, اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے, اور بہت سارے القابات نا, اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا, نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں, نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا. میں میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی, اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں احقر کو, اتنی غلیظ گالیاں. ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں ہیں, اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے, کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی, کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی, کوئی اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے, آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں. تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں, عاشق. حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تحمل تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا, شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. سمجھ آئی بات؟ کسی کو فالو کرنا بہت مشکل,